آج خیر سے جلدی آئے ہیں شاکر؟ جی بس ایک میٹنگ تھی وہ کینسل ہو گئی تو میں نے سوچا گھر چلتے ہیں. اقرا کی الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ رپورٹس بھی لینی تھی, وہ بھی لے لی ہیں. تو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں؟ کچھ پتہ لگا میری بچی کے بارے میں؟ اب تو وہ کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے. پہلے پیر اور باباؤں نے اپنے پیچھے لگا کے رکھا اور اب ڈاکٹرز بھی تھکا رہے ہیں. اللہ ہی میری بیٹی کو ٹھیک کرے. اللہ بہت بڑا ہے منزہ, ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک ہمارے بس میں ہے ہم کرتے رہیں گے. آج کی رپورٹ کے مطابق بھی ہماری بچی کو کوئی بیماری تشخیص نہیں ہوئی. لیکن شاکر یہ زیادہ خطرناک بات ہے. نہ ڈاکٹرز کو اس کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی دم درود سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. آخر کچھ تو ہے اس بچی کو. ہمارے پورے خاندان کی سب سے خوبصورت بچی تھی یہ, جس کو دیکھو وہ گود سے اتارنا پسند نہیں کرتا تھا. خاندان کی ہر عورت مجھے حسرت سے دیکھا کرتی تھی. ان میں سے کچھ کی آنکھیں تو عجیب سی لگتی تھیں. اچھا, ان آنکھوں کے بارے میں تو آپ نے کبھی نہیں بتایا. آپ اپنا کام کریں, کسی کی آنکھوں سے آپ کو کیا لینا دینا. ایسے ہی ادھر ادھر کی نہ سوچتے رہا کریں. اچھا بابا معاف کرو. اچھا میں نے آج ایک دوست سے اقرا کا کیس ڈسکس کیا تھا. اس نے ایک مولانا صاحب کے بارے میں بتایا ہے. وہ کوئی پیر یا باقاعدہ بابا نہیں ہے, وہ صرف قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہیں اور صرف سنت طریقے کو فالو کرتے ہیں. وہ زیادہ کچھ نہیں کرتے, یا تو کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے یا تسلی وغیرہ. مجھے زیادہ امید تو نہیں ہے, لیکن یہ اس کا مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ ہے. سو ہمیں ہر اس جگہ جانا ہے جہاں تھوڑا سا بھی علاج کا آسرا ہو. اچھا پھر کب چلنا ہے؟ صبح کے ٹائم فری ہوتے ہیں, آفس جانے سے پہلے چلیں گے. ہمت ہے منزہ تمہاری, جو ہر وقت اس کی ضد برداشت کرتی ہو. شاکر یہ میری ہی بیٹی ہے, اس کا سب کچھ مجھے ہی برداشت کرنا ہے. یہ دن بدن مزید چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے. اب اسے پیٹ کے بھی مسئلے ہونے لگے ہیں. صبح صبح کا موسم کتنا روح پرور ہوتا ہے. انسان ایسے ہی اندر بیٹھ کر اس موسم کا لطف اٹھانے سے محروم رہتا ہے. تو تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ صبح اٹھ جایا کرو. بلکہ کل سے ہم آفس کے ٹائم سے ہاف این آور پہلے اٹھ کر واک پر چلا کریں گے. اس سے ہمارا موڈ بھی فریش رہے گا اور کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا. تھینک یو شاکر, آپ کا ساتھ میرے حوصلے کی سب سے بڑی وجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں شاکر ہوں, سہیل کے توسط سے آیا ہوں. آئیے جناب اندر آئیے, بتایا تھا سہیل صاحب نے. جی شاکر صاحب بتائیے, میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ شکریہ جناب, آپ کو اور آپ کی سادگی کو دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ شاید ہم واقعی کسی صحیح جگہ پر آ گئے ہیں. جناب یہ میری بیٹی ہے, اس کی عمر 4 سال ہو گئی ہے اور یہ پچھلے 2 سال سے لگاتار بیمار ہے. مولانا صاحب یہ ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت بچی تھی. ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی تھی. ضد کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. سب اسے کھلانا اور گود میں اٹھائے رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے. لیکن جب یہ 2 سال کی ہوئی تو اس کی طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. یہ اکثر بخار کی زد میں رہنے لگی. رپورٹ میں کچھ نہیں آیا. ہم نے روحانی علاج بھی کروایا پر وہاں بھی مایوسی ہی ہوئی. اس کے بعد یہ ضدی ہو گئی. اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا, وہ بھی جو ہم زبردستی کھلا دیں بس. اب نہ اس کی شکل و صورت ویسی ہے اور نہ ہی یہ ٹھیک رہتی ہے. اس کا ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. میں پہلے جاب کیا کرتی تھی, اس کی بیماری کی وجہ سے جاب بھی چھوڑ دی تاکہ اس پر توجہ دے سکوں. ہر ہاسپٹل, ہر آستانہ ہم نے سب دیکھ لیا, لیکن اس بچی کی حالت میں بہتری آنے کے بجائے دن بدن بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اللہ آپ کی خواہشات قبول فرمائے اور آگے کے معاملات آسان فرمائے. اس بچی کو ظاہراً کوئی بیماری یا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم اپنے اختیار کردہ اسباب کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ذات اوپر بھی ہے جو غائب کی بیماریوں اور مسائل سے واقف ہے. میں آپ کو یقین سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس بچی کا ابتدائی بچپن سن کر اور اس کے حالات کے بارے میں سن کر معلوم ہو رہا ہے کہ اسے بہت ہی گہری نظر لگی ہے, اور نظر کسی ایسے کی ہے جو اس سے یا آپ کے خاندان سے مسلسل رابطے میں ہے. اسی لیے اس کا دورانیہ اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے.
آپ لوگوں کو نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر اپنے بھروسے کو متزلزل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں ہر آزمائش سے صبر سے گزرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں جو آپ نے صبح شام اس بچی کو سنانی ہے اور اس پر دم کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کروانا، کیونکہ جس دکھ اور جس احساس سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ دعا حسد اور بد نظری سے بچنے کی دعا ہے۔ دعا کچھ یوں ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ میں آپ کو یہ دعا لکھ کر دے رہا ہوں، اس کی باقاعدگی اختیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ جناب، ہمیں اس دعا پر مکمل یقین ہے۔ وہی اللہ ہے جو ذرے کے آگے سورج کو حقیر کر دے، تو اس دعا کے آگے میری بچی کی بیماری کیا ہی چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم دونوں پوری توجہ سے یہ دعا اپنی اقرا کو سنایا کریں گے، اور جب یہ بولنے کے موڈ میں ہوگی تو اسے پڑھنا بھی سکھائیں گے۔ شاکر، آپ نے نوٹ کیا، جب سے مولانا صاحب کے پاس ہے تب سے سکون سے لیٹی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلے مولانا صاحب، ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ میری زندگی کے باقی معاملات میں بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ انشاء اللہ۔ شاکر، آج ہماری اقرا پورے 5 سال کی ہو گئی ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ اس طرح لگتی ہے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی۔ کاش کہ ایسا ہو کہ اس کی زندگی کے 2 سال مائنس کر دیے جائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج ہم پھر سے مولانا صاحب کے پاس چلیں؟ کیوں بھائی، برتھ ڈے سے مولانا صاحب کا کیا تعلق؟ جب ہماری بیٹی بیمار تھی تب انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا تھا۔ اب ہم خوش ہیں تو ہمیں اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ چلو پھر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنے چلتے ہیں۔